الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومأوانا وملجأنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وأعوننا وأيوننا وأعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا اللہ خالق کائنات دا کروڑہا اربہا خربہا احسان عظیم ہے کہ اللہ خالق کائنات نے اپنی حمد و ثنا بیان کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرو کہ اللہ خالق کائنات میری زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے، سانو سن سنا کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خالق کائنات ساڑی ساریاں دی حاضر و اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت دے نال سرفراز فرمائے۔ اللہ خالق کائنات ساڑے گناہاں نوں معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ رسول برکت نزول رحمت کے لیے آقا دو سرا جناب حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش فرمائیں۔ اگر ذوق اجازت دے تو بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ آج 11 محرم الحرام، دعا کریں کہ اللہ خالق کائنات امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں
حاضی کو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائی۔ پھر دوستو بھائیو، اللہ خالق کائنات نے ہر بندے کو مسلمان پیدا فرمایا۔ ذرا تمہیدی جملے ہیں، ان کی طرف غور کریں گے تو سمجھ آئے گی بات کہ فطرت اسلامی پر اللہ خالق کائنات نے ہر بندے کو پیدا فرمایا۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے، مسند امام احمد بن حنبل اور بہت سی کتب حدیث میں اس روایت کو نقل کیا گیا، صاحب مشکات نے بھی اس کو نقل کیا۔ فرمایا کہ انسان کو اللہ خالق کائنات نے فطرت اسلامی پر پیدا کیا، اب ان کے والدین جو کچھ بنانا چاہیں والدین بناتے ہیں، چاہے یہودی بنائیں چاہے نصرانی بنائیں، جس بھی طرف لے کر جائیں والدین لے کے جاتے ہیں۔ اب یہ بات اور بھی واضح کرتا چلا جاؤں کہ انسان وہی کچھ کرتا ہے جو ان کے والدین نے کیا۔ اب میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر والدین سنی ہو تو اولاد بھی آگے سے ایسے ہی سنی ہوا کرتی ہے۔ اگر والدین کو دیکھا کہ وہ اہل تشیع کی طرف ہیں تو اولاد بھی انہی کی طرف ہوتی ہے۔ ذرا اور بھی ہم دائرے کو کھول لیتے ہیں، اگر والدین عیسائی ہوں تو اولاد بھی بولیے اسی طرح سے عیسائی ہوتی ہے، چونکہ اللہ نے تو پیدا کیا تھا مسلمان، لیکن ان کے والدین نے اسے بنا دیا، جو کچھ وہ خود تھے اسی طرح سے ان کو بھی بنا دیا۔ اب اگر والدین یہودی ہوں، ہندو ہوں، بدھ مت ہو، سکھ ہو، چین ہو، جو بھی ہو، تو جس بھی کنڈیشن میں والدین ہوں گے اولاد کو وہ اسی طرف لے کر جائیں گے۔ اگر یہ امر طے شدہ ہے، اگر یہ بات واضح ہے، یہ اگر حقیقت پر مبنی بات ہے، تو پھر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا دلوں کو تھام لیجئے، دلوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیجئے، اور جو میں بات کہنے لگا ہوں یہ میں آپ کو ایک تبلیغ کے طور پر اپنا جو نظریہ جو مجھے سمجھ آئی پڑھنے میں وہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ میں آپ کو افہام و تفہیم جو ہے اس کے ذریعہ سے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات کون سی ہے؟ جب یہ امر طے شدہ ہے کہ جب والدین جیسے ہوں گے، اگر والدین تبلیغ پر جانے والے ہوں گے تو اولاد بھی اسی طرح سے تبلیغی جماعت کی طرف جانے والی ہوگی۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک ایسا شخص جس کو ہم کافر کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ایمان کا کوئی شاہد نہیں ہے، ان کے ایمان پر کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے، تو مجھے بتائیے، ایمانداری سے بتائیے گا، یہ بات تو ہم نے طے کر لی کہ جیسے والدین ہو، جس طرح والدین کرتے ہو، اولاد اسی تربیت پر ہوا کرتی ہے۔ یہ کیسا کافر ہے کہ جس کے گھر میں 2 بچے تھے، بولیے کتنے بچے تھے؟ 2 بچے تھے جن کی پرورش کی گئی۔ کتنے بچوں کی ذرا بولیے گا؟ 2 بچے جن کی پرورش کی گئی ایک گھر کے اندر، اور اس کو کافر کہتے ہیں ہم، اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیسا کافر ہے کہ جس نے 2 بچوں کی تربیت کی، تو ایک بچہ جو تھا جناب وہ نبیوں کا سردار بن گیا، اور دوسرا بچہ جو تھا وہ ولیوں کا سردار بن گیا۔ آپ بات کو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں جناب ابو طالب کی بات کر رہا ہوں، جو ابھی بھی ایمان ابو طالب پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں
ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تم ایمان ابو طالب پہ یہ بات کرتے ہو، مجھے بتاؤ جب والدین جس فطرت پر ہوں، والدین جس کنڈیشن میں ہوں تو اولاد بھی ویسے ہی ہوا کرتی ہے، تو یہ کیسا کافر تھا کہ جس کے گھر میں جنہوں نے تربیت حاصل کی وہ نبیوں کا سردار بن گیا، اور جو بیٹا تھا وہ جناب ولیوں کا سردار بن گیا۔ ایک کو محمد عربی کہتے ہیں، دوسرے کو جناب علی کہتے ہیں۔ میں کچھ بات سمجھا سکا؟ اب آگے چلتے ہیں کہ اب اللہ خالق کائنات نے انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر رکھا۔ یہاں سے میں بات کو شروع کروں گا، میرے ساتھ ساتھ آپ چلیں گے۔ والدین نے اب جس وقت اس کو پیٹ کے اندر والدہ نے رکھا، وہ 9 مہینے تک والدہ کے پیٹ میں رہا۔ اللہ فرماتا ہے بندے مجھے تجھ سے اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا، کبھی مجھے بتانا تیرا ناشتہ لیٹ ہوا تھا ماں کے پیٹ میں، کبھی تیرا دوپہر کا جو کھانا تھا وہ لیٹ ہوا تھا، کبھی رات کا جو کھانا تھا وہ لیٹ ہوا تھا، اگرچہ وہ خوراک جو تھی۔ اب بچہ ایک فطور ذہن کے اندر آیا کہ ٹھیک ہے مولا لیٹ تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اب تو مجھے منہ سے دیتا ہے، منہ سے کھلاتا ہے، اس وقت منہ سے کیوں نہیں کھلایا؟ سوال تو ہے نا۔ بچے کے ذہن کے اندر یہ فطور آ گیا، بندے کے ذہن کے اندر یہ فطور آ گیا۔ اب فطور کا جواب عرض کیے دیتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ جب بندے کو ماں کے پیٹ کے اندر رکھا تو وہ خوراک ایسی تھی کہ جو پاک نہ تھی، ماں کے خون سے جو بھی والد کی طرف سے دیکھیں یا والدہ کی طرف سے دیکھیں وہ پاک نہ تھی، بولیے وہ پاک نہ تھی۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک ناڑ کو کاٹا جاتا ہے، چونکہ وہ تھی خوراک کی نالی، خوراک وہاں سے جاتی تھی بچے کو۔ اب بچہ دنیا میں آ گیا، کہتا ہے مولا اس وقت مجھے اس طرح سے دیتا تھا، اب کیوں تبدیل ہو گیا؟ فرمایا کہ بندے مجھے تجھ سے پیار جو تھا، بندے مجھے تجھ سے پیار جو تھا، میں تجھ سے پیار جو کرتا تھا، اس لیے اب میں تجھے منہ سے کھلا رہا ہوں، منہ سے عطا کر رہا ہوں، اس وجہ سے کہ جب تو دنیا میں آ جائے گا تو میرے نبی پہ درود پڑے گا، میرے نبی پہ صلاۃ و سلام پڑے گا، صحابہ کا ذکر کرے گا، خدا کا ذکر کرے گا، مصطفیٰ کا ذکر کرے گا، اہل بیت کا ذکر کرے گا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تیری زبان پلید ہو جب تو میرے یار کا نام لے۔ اب اگلی بات یہاں تک ہو گئی، اچھا مولا ٹھیک ہے تو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کتنی ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے، رب پوچھتا ہے بندے مجھے بتا کہ جب تو غلطی کرتا ہے، والدین کو تنگ کرتا ہے، تو والدہ تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ مولا کبھی کبھی مار لیتی ہے، کبھی کبھی جب زیادہ تنگ کرتا ہوں تو مجھے تھپڑ لگا دیتی ہے، مجھے مار لیتی ہے۔ اچھا بندے دیکھنا میں تجھ سے پیار جو کرتا ہوں، بندے تو دن میں میرے ساتھ کتنی دفعہ غداری کرتا ہے، دن میں میرے ساتھ تو کتنی دفعہ بے وفائی کرتا ہے، دن میں کتنی مرتبہ تو میرے حکم کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، میں نے بھی تجھے کبھی مارا؟ مولا نہیں مارا۔ تو رب فرماتا ہے بندے اس وجہ سے چونکہ میں تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ جو پیار کرتا ہوں، مولا ٹھیک ہے تو پیار کرتا ہے، اب مجھے بچپن بھی دیا، اب آہستہ آہستہ میں جوانی کی طرف بڑھ رہا ہوں، جب جوانی پہ پہنچ گیا تو اب رب العالمین فرماتا ہے بندے آ جا، اب آ جا، اب میدان میں آ جا، تجھے پالا پوسا، تجھے اتنا بڑا کر دیا، تجھے خوراک دی، غذا دی، سانس دی، ہر ایک چیز عطا کر دی، تجھے یہ جوانی دے دی، یہ جوانی کی رعنائیاں دے دی، تجھے توانائی دے دی، اب آ جا میری بارگاہ میں آ جا۔ مولا کس لیے؟ رب فرماتا ہے بندے جس لیے تجھے پیدا کیا ہے اس کام کے لیے آ جا۔ مولا کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو اب اٹھائیے ذرا 27واں پارہ اور اس میں پڑھیے، اللہ خالق کائنات بندے کے پیدا کرنے کا مقصد بیان فرماتا ہے۔ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بندے تجھے پیدا اس لیے کیا تاکہ تو میری عبادت کر۔ اچھا مولا تو نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ مولا تیری عبادت کرنی ہے؟ ہاں میری عبادت کرنی ہے، میری بندگی کرنی ہے۔
اب وہ آگے سے سوال کرتا ہے مولا اگر میں عبادت کروں تو اس میں تیرا کیا فائدہ ہے؟ جس کو سمجھ آئے بات کی میری بات کی سمجھ آئے وہ ذرا اپنی آنکھوں میں جو روشنی ہے، چہرے کے اوپر جو جناب ایک گلاب سا کھل جاتا ہے بات سمجھ کر، وہ مجھے محسوس ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ رب سے بندہ عرض کرتا ہے مولا مجھے یہ بتا کہ تجھے کیا فائدہ ہے میری عبادت کا، تجھے کیا فائدہ ہے میری عبادت کا؟ تو رب فرماتا ہے بندے مجھے تیری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ مولا پھر کیوں کہتا ہے جب تجھے فائدہ ہی نہیں ہے؟ فرماتا ہے بندے اس میں بھی تیرا فائدہ ہے، میرا فائدہ ہے۔ ہاں بندے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں نا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو یہ کام کر لے۔ اچھا مولا کتنا کروں، کتنا وقت دوں؟ فرمایا کہ 24 گھنٹوں میں سے 17 منٹ۔ کتنا؟ 17 منٹ۔ کتنے؟ 17 منٹ، 17 منٹس، صرف اور صرف 17 منٹ۔ وہ کیسے؟ اب جس کی میتھ ٹھیک ہے وہ ذرا میرے ساتھ گنے۔ مولا اب آگے سے بات ہوتی ہے مولا میرے تو بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، میرے والدین بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، میں نے کمانا بھی ہوتا ہے، کھلانا بھی ہوتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، تو مولا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا چلو اس 17 منٹ کی بھی قسطیں کر لیتے ہیں، ان 17 منٹوں کی بھی قسطیں کر لیتے ہیں، ان کی بھی پارٹیشن کر لیتے ہیں۔ مولا وہ کیسے؟ اب جب فجر کا وقت آئے نا تو 2 منٹ اس وقت دے دینا فجر کی نماز کے لیے۔ اب دیکھیے گا ظہر کے 4 فرض ہیں تو 4 منٹ اس وقت دے دینا، کتنے ہو گئے؟ 6۔ اب ساتھ ساتھ گنتے ہیں نا، عصر کے 4 منٹ دے دے، مغرب کے 3 منٹ دے دے، اور عشاء کے پھر 4 منٹ دے دے۔ بندے جا تیرے ساتھ یہ قسطیں بھی کر لی میں نے، 5 وقت آ میری بارگاہ میں جھک۔ اچھا مولا اگر میں جھک جاؤں، مولا اس میں کوئی تو فائدہ ہوگا نا جو میں سجدے کر رہا ہوں؟ اور میں بندے اس میں تیرا فائدہ ہے، تیرا بھلا ہے، اس میں میرا بھلا نہیں ہے، تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دیکھنا ہے نا تو اس بندے کو دیکھ لے، اس کو دیکھ لے کہ جس نے اتنا عرصہ کوئی ایسی زمین نہیں ہے، کوئی چپا نہیں ہے جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، میں نے اس کے سجدوں کو ٹھکرا دیا۔ مجھے اس کی عبادت کی ضرورت نہیں تھی، نہ تیری عبادت کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہماری عبادت، اب میں بیٹھا ذرا اس جگہ پہ ہوں جہاں پہ آپ نے مجھے بٹھایا ہے، یہاں پر بات حق کرنی ہے، سچ بات کرنی ہے۔ ایمانداری سے بتائیے گا کہ اچھا مولا اگر تیرا کوئی فائدہ نہیں ہے تو دل میرا بھی اندر سے نہیں کرتا نماز پڑھنے کا، ایسے ہی ہے نا، دل میرا بھی نماز پڑھنے کو نہیں کرتا۔ مولا میں بھی جھکنا نہیں چاہتا، دل نہیں کرتا، تیرا فائدہ بھی نہیں ہے، میرا دل بھی نہیں کرتا۔ اب دیکھیے گا ذرا بات کو غور سے سنیے گا، آگے لے کر چلتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ میری اور آپ کی نماز ہے کیا؟ میں اور آپ رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں یا لالچ کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے؟ میں نے 2 باتیں کی، کون سی؟ لالچ یا خوف۔ آپ کہیں گے لالچ اور خوف کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ لالچ بھائی جنت کا، اور خوف جہنم کا۔ جہنم کا خوف ہے اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ جہنم میں نہ جلیں، اور پڑھتے اس لیے ہے کہ جنت کے لالچ میں پڑھتے ہیں اللہ جنت عطا فرما۔ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس نے نماز ادا کی تھی، رب کی بارگاہ میں جھکا تھا، اور ان کو جناب علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ آپ نے ہاتھ کھڑے کیے تھے، مولا مجھے نہ تیری جنت کی، مولا نہ مجھے تیری جنت کا لالچ ہے، نہ جہنم کا ڈر ہے، میں تیری بارگاہ میں جھکتا ہوں۔ کیوں؟ تو محتاج عبادت نہیں ہے بلکہ لائق عبادت ہے۔ مالک تو عبادت کے لائق ہے، اس لیے تجھے علی سجدہ کرتا ہے، تجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں عبادت کروں یا نہ کروں تجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن مولا میں جھکتا اس لیے ہوں، علی جھکتا اس لیے ہے، نہ مجھے لالچ ہے نہ مجھے ڈر ہے، لیکن میں جھکتا اس لیے ہوں مولا تیری بارگاہ میں، کیونکہ تو لائق عبادت ہے، محتاج عبادت نہیں ہے، لائق عبادت ہے۔ اب ذرا غور کیجیے کہ یہ بات بھی ہو گئی کہ مولا اگر مالک ایسا ہو کہ کبھی کبھی میں چھٹی کر لوں
یہ ہو جائے کہ 15 دن جناب میں اپنے کام کاج میں رہوں اور 15 دن جناب میں ہر ایک چیز بوری بستر اٹھاؤں اور مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤں، تیری عبادت کرتا رہوں، تجھے مناتا رہوں، تو مان تو جاتا ہے۔ آگے سے مالک بندے سے مخاطب ہو کے فرمائے گا، بندے چلو تیری بات کو مان تو لیتے، میرے یہ بس میں ہے کہ میں ایسا کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن تجھ سے پیار ہے، میں تیرا فائدہ سوچتا ہوں، تیرا فائدہ سوچتا ہوں تو وہ کام کر۔ مولا میرا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا اچھا آ جا بلا، اب ذرا اگر تیرے کرتے کے اوپر داغ لگ جائے، سفید کپڑے ہوں، داغ لگ جائے تو فوراً مٹاتا ہے یا کہ جناب 4 دنوں کے بعد اس داغ کو مٹاتا ہے؟ بولیے۔ جو سفید کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں ان کی بات زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی کہ چاہے اگر گر جائے، کوئی ایسی چیز گر جائے کرتے کے اوپر، داغ لگ جائے، ہو بھی سفید، تو پھر کیا قاری صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب یا کوئی بھی ایسا شخص وہ پہنے گا؟ نہیں پہنیں گے مولا، جب تک اس کو صاف نہیں کر لیتے، فوراً صاف کر لیتے۔ اچھا چلو صاف نہیں کرتے، صاف نہیں کیا وہ پکا ہو گیا، اب کیا کرتے ہیں؟ اب ہم اس کو پھینک دیتے ہیں اور نیا جا کر بازار سے خرید لاتے ہیں۔ اب ذرا میں بات کو بالکل قریب پہنچ رہا ہوں، بالکل قریب پہنچ رہا ہوں، ذرا آپ توجہ کیجئے گا میری طرف۔ اچھا اب یہ داغ جو ہے اس کو مٹانے کے لیے اگر کچھ کرنا پڑے، ہاں مولا ایک طریقہ ہے وہ ہم اس طرح سے استعمال کر کے، ایک جو ہے وہ ادھر سے بیٹھ جاتی ہے، دوسری ادھر سے مائی بیٹھ جاتی ہے، اور وہ کھال پہ لے کے چلے جاتے ہیں، اس کرتے کو لمبا کر لیتے ہیں ایک پھٹے کے اوپر اور ڈنڈوں کے ساتھ اس کو مارتے ہیں اور اس کے اوپر بلیچ وغیرہ پھینکتے ہیں تو صاف ہو جاتا ہے۔ اچھا اب یہاں تک بات آ گئی، بندے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اس لیے چاہتا ہوں کہ دن میں 5 مرتبہ تو آ میری بارگاہ میں۔ وہ کس لیے مولا؟ اس لیے کہ جو تو رات کو کرتوت کرتا ہے نا، رات کو جو جتنے بھی تو اعمال کرتا ہے، میں تجھے اعمال سے واقف ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ اب رات تیری کیسی گزری ہے، تیرے والدین سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے تو غافل ہے، وہ تو نہیں جانتے کہ تیری رات کیسی گزری ہے، لیکن میں تو جانتا ہوں نا تیری رات کیسی گزری ہے۔ بندے تو جب صبح کے وقت، فجر کے وقت میری بارگاہ میں آ جاتا ہے نا، تو میں تیرے سارے کے سارے رات کے جو کرتوت ہے، رات کے جو گناہ ہیں، ان کو مٹا دیتا ہوں، اجلا کر دیتا ہوں۔ جیسے کرتے سے داغ اتر جاتا ہے ویسے تیرے گناہوں کو بھی میں مٹا دیتا ہوں۔ اچھا مولا یہ تو میرا فائدہ ہے۔ اب دیکھیے کہ اگلی نماز کے لیے جو تو دن کو اپنی روزی روٹی کے لیے نکلتا ہے، محنت مزدوری کے لیے نکلتا ہے، دکان پہ چلا جاتا ہے، دیہڑی پہ چلا جاتا ہے، مزدوری پہ چلا جاتا ہے، جناب اپنی دکان پہ چلا جاتا ہے، بزنس پہ چلا جاتا ہے، اپنی جاب پہ چلا جاتا ہے، اپنی کھیتی باڑی کی طرف چلا جاتا ہے، جو بھی تیری فیلڈ، جو بھی تیرا شعبہ ہے تو اس طرف نکل جاتا ہے۔ اب مجھے بتا کہ تو جھوٹ بھی بول لیتا ہے، لوگوں سے فراڈ بھی کر لیتا ہے، دھوکہ بھی دے لیتا ہے، یہ ساری چیزیں کرتے ہو نا؟ جی مولا کر لیتا ہوں، ہو جاتی ہیں ایسی۔ ہمارا تو بال بھی خیر ہے، مال جو ہے وہ بھی ہمارا قسم کے بغیر نہیں نا بکتا، ہمارا تو یہ فارمولہ ہے نا، ایسے ہی ہے کہ ہمارا تو مال بکتا ہی نہیں اگر ہم قسم نہ کھائیں۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ، ایسا عمل ہرگز مت کرے۔ قسم کھا کے مال کو ہرگز مت بیچے۔ قسم کھا کر آپ مال کو بیچ لیں گے، مال تو بک جائے گا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، یہ واضح ہے بات۔ اب دیکھیے، اچھا مولا اب پھر کیا کروں؟ ظہر کے وقت آ جا، 4 منٹ نکال میری بارگاہ میں آ جا، جو تو نے یہ سارے کے سارے اعمال کیے ہیں ان سب کو میں مٹا دوں گا۔ اچھا عصر مغرب عشاء اسی طرح سے سارے چلتی ہیں، مولا یہ تو کیوں چاہتا ہے؟ تو رب فرماتا ہے بندے تجھ سے پیار جو کرتا ہوں، کیا بندے تجھ سے پیار جو کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میری بارگاہ میں جب آئے، ایک دن ایسا ہوگا جب تیری زندگی کا سوئچ آف کر دیا جائے گا۔ جب تم میری بارگاہ میں آئے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کرتے کی طرح تو پاک اور صاف ہو کر میری بارگاہ میں آ، کیونکہ جنت جو ہے وہ پاک لوگوں کے لیے ہے، ناپاک لوگوں کے لیے جنت ہے۔ بولیے ذرا بولیے، ناپاک لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ اب جیسے کرتے کو جیسے جیسے داغ پتھرا ہوتا گیا تو ڈنڈے کے ساتھ اس کو صاف کرنا پڑا، مشین میں گیڑے دینے پڑے،
بندے اب بتانا ایک فرشتہ ادھر سے ہوگا ایک فرشتہ ادھر سے ہوگا، درمیان میں تجھے لٹایا ہوگا، جتنے تیرے اوپر داغ لگے ہوں گے، دھبے لگے ہوں گے، گناہ ہوں گے، ان کو پاک اور صاف کرنے کے لیے پھر پینٹی تو کھانی پڑے گی نا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب تیرے جسم کے اوپر جیسے کرتے کے اوپر داغ لگتا ہے تو فوراً صاف کر لیتے ہو، ویسے ہی جناب میری بارگاہ میں آ جاؤ تو میں تیرے ساتھ ساتھ گناہوں کو مٹاتا چلا جاتا ہوں، تیرے گناہوں کو مٹاتا چلا جاتا ہوں۔ اب یہ بھی بات ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ اور یہ سارا کچھ کیوں کرتا ہے رب؟ ذرا آپ بھی اس جملے کو دہرائیے کہ بندے میں تجھ سے پیار جو کرتا ہوں، بندے میں تجھ سے پیار جو کرتا ہوں، کیونکہ 70 ماؤں سے زیادہ ایک ماں کا پیار جو ہے وہ ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، کوئی پھیتا، کوئی مقدار، کوئی پیمانہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ایک ماں کے پیار کو ہم پہچان سکیں۔ کوئی ایسی پامائش نہیں ہے، کوئی ایسا جناب آلہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ماں کے پیار کو، باپ کے پیار کو ناپا جا سکے۔ تو جب ایک ماں کے پیار کو نہیں ناپا جا سکتا تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کے پیار کو کیسے ناپ لو گے؟ میرے دوستو بھائیو، اب ذرا غور کیجئے گا، میں آگے چلتا ہوں۔ میں نے یہ ایک بات کی تھی کہ بندے کو اللہ نے، ہر ایک بندے کو مسلمان پیدا کیا، ہر ایک کو مسلمان پیدا کیا۔ اب ان کے والدین کے بس میں ہے وہ یہودی بنائے، وہ نصرانی بنائے، وہ عیسائی بنائے، وہ جناب کسی بھی چیز کے ساتھ ان کو ریلیٹ کر دیں، کسی بھی چیز کے ساتھ ان کو جوڑ دیں، یہ والدین کرتے ہیں۔ اب آ جائیے، میں نے ایک بات کی تھی کہ جب ایسا سارا کچھ ہے تو پھر جناب ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ ایسا شخص ہے جس کو ہم الیاذ باللہ پتہ نہیں کیسے کیسے لفظ بنا کر جوڑ کر آگے پھیلاتے ہیں۔ یہ ایسا شخص ہے کہ جس کی گود میں، جس کے گھر میں 2 بچوں نے پرورش پائی، 2 بچوں نے پرورش پائی، ان میں سے ایک بچہ وہ تھا جو اسلام لانے والا بن گیا، دوسرا وہ تھا جو اسلام کو بچانے والا بن گیا۔ ایک کو محمد عربی کہتے ہیں، دوسرے کو ولی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ ایسے باتیں کرنا اور ایسے لفظ منہ سے نکالنا ہمیں زیب دیتا ہے؟ بہرحال یہ بات اور بھی میں کر دوں کہ یہ میرا جو عرض کرنا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں کروں گا میں۔ یہ میں نے اپنا جو پیغام تھا، میرا جو ایک مطالعے کا جو نچوڑ ہے وہ میں نے عرض کر دیا۔ باقی ہر ایک بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، کیا سنتا ہے۔ ایک ہوتا ہے افہام اور دوسرا ہوتا ہے تفہیم۔ افہام و تفہیم کیا ہے؟ یہ بھی بات عرض کر دوں، افہام کہتے ہیں کہ جو کچھ پڑھا ہے نا اس کو آگے دلائل کے ساتھ پہنچا دینا۔ تفہیم ہے کہ دلائل کے ساتھ اس بات کو یا تو پرکھ لینا یا اس بات کو مان لینا۔ اب افہام و تفہیم کا درس میں نے دے دیا ہے، اس پہ آپ جناب افہام و تفہیم کریں، چاہے تو دلائل دے کے اس کو آپ ثابت کرتے پھریں، چاہے تو دلائل دے کے جناب آپ جیسے کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ فرما دیا کہ بندے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اب جو میں نچوڑ پہ پہنچنے لگا ہوں، آپ بھی سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ ذکر حسین کی بات ہے، ذکر حسین علیہ السلام کا موقع تھا، تو یہ مولوی صاحب کن چکروں میں لے کر ہمیں چلے گئے؟ تو اب میں اپنی اصل بات پہ آ رہا ہوں، جو اصل نقطہ ہے، جو ہمارا اصل موضوع تھا، جو اہل بیت کی محبت کا درس تھا، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ جو میں نے آیت پڑھی اس کی ہمیں جلدی سے سمجھ آ جائے گی میں نے کیا آیت پڑھی۔ میں بعد میں بتاتا ہوں، ذرا یہ مجھے بتائیے کہ سارا کچھ کرتا ہے بندہ، اللہ رب العزت اس کو جنت بھی عطا کرتا ہے، سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اب سوال ہے کہ بندے میں تجھ سے کچھ لیتا بھی ہوں، میرا کوئی فائدہ بھی ہے؟ مولا تیرا تو کسی کام میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ تیری بیوی نہ تیرے بچے۔ ایسا اگر ہم سوچیں گے تو ہم غیر مسلم ہو جائیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے۔ مولا تو ہر ایک چیز سے پاک ہے، کسی چیز کی طلب نہیں تجھے، ہر ایک چیز تو عطا کرنے والا ہے۔ مولا تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے،
تو اب بندے بتا نا ذرا میں نے تجھ سے اس کا کچھ مطالبہ بھی کیا ہے، تجھے جوانی دی تجھ سے کچھ نہ مانگا، تجھے جناب میں نے شہرت دی تجھ سے کچھ نہ مانگا، تجھے دولت دی تجھ سے کچھ نہ مانگا، تجھے عزت دی تجھ سے کچھ نہ مانگا، تجھے اولاد دی تجھ سے کچھ نہ مانگا، تجھے کاروبار دیا تجھ سے کچھ نہ مانگا، تجھے گاڑی دی تجھ سے کچھ نہ مانگا، تجھے بینک بیلنس دیا تجھ سے کچھ نہ مانگا، میں نے تجھے بنگلے دیے، گاڑی دی اور زمینیں جائیدادیں دے دی، ہر ایک چیز دے دی، تجھ سے کچھ نہ مانگا۔ ارے آج ایک ایسا موقع ہے، آج ایک ایسی جگہ ہے، تجھ سے میں مانگتا ہوں مولا تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو ہم سے کیا طلب کرتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ تو ذرا سورۃ الشورى کو اٹھائیے، قرآن پاک کو اٹھائیے اور اس میں پڑھیے کہ اللہ کیا مانگتا ہے ہم سے، اللہ کس چیز کا سوال کرتا ہے ہم سے۔ آئیے ذرا میں آیت پڑھ دیتا ہوں، اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بندوں میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، لیکن محبوب فرما دے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تجھ سے کسی چیز پہ کچھ چیز نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے یار کے جو یار ہیں، جو قرابت دار ہیں، ان کی محبت ضرور مانگتا ہوں، ان کی عزت اور احترام، بولیے ان کی عزت اور احترام، ان کا پیار اور محبت ضرور مانگتا ہوں۔ ان ساری چیزوں کے بدلے میں تجھے ہر ایک چیز دی، یہ سارا کچھ تیرے لیے ہے، ایک چیز مانگتا ہوں، ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، وہ کون سا ہے؟ محبت اہل بیت۔ اہل بیت کی جو محبت ہے، اس کا سوال کیا ہے مجھ سے اور آپ سے اللہ نے۔ اب یہاں پر ملٹیپل تو رہنے کی بات، کوئی اس میں بات تو نہیں ہے کہ جناب ہم سلیکٹ کر لیں، کوئی جناب ہمارے سلیکٹ کرنے میں بات ہوگی کہ ہم چاہے تو محبت کریں چاہے تو نہ کریں، نا 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 نا، اللہ نے ایک ہی تو مطالبہ کیا ہے اور تو کچھ مانگا ہی نہیں ہے، اور اس میں ہیر پھیر نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تو سمجھ لیجیے آپ ایمان سے خالی ہیں۔ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی میں بتا دوں، قرآن جو ہے نا، قرآن جس کو ہم قرآن مقدس کہتے ہیں، 30 پاروں میں جو ایک کتاب موجود ہے، جو ہمارے گھروں میں اور الماری کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں قرآن، اس قرآن کو جناب نہ تو ہم شیعہ کہہ سکتے ہیں، نہ تو ہم دیوبندی کہہ سکتے ہیں، نہ تو یہ وہابی ہے، نہ یہ کچھ اور ہے، بلکہ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا فیصلہ ہے۔ قرآن وہی شے ہے جو رب نے فرما دیا اور ہمارے لیے وہ لازم ہو گیا۔ ایسے ہی ہے نا، اگر ہم قرآن کے ایک لفظ کا کیا زیر زبر پیش کا بھی انکار کرتے ہیں تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس میں جگنے والی بات نہیں ہے، اس میں دوسری بات ہی نہیں ہے، کوئی آپشن ہی موجود نہیں۔ اگر ہم قرآن کے ایک لفظ کا بھی الیاذ باللہ ہم اگر تصور بھی کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں انکار کا، تو سمجھ جائیے کہ ہمارا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب قرآن نے کیا فرمایا ہے؟ قرآن اس پہ شاہد ہے، قرآن اس پہ دلیل ہے کہ بندو رب تجھ سے کچھ بھی مطالبہ نہیں کرتا، کوئی چیز بھی نہیں مانگتا، اگر تم سے مانگتا ہے تو ایک اپنی محبوب کی جو اہل بیت ہے اس کے ساتھ پیار مانگتا ہے، محبت مانگتا ہے۔ میرے حضور نے بھی فرمایا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تم میں انا تارکو، اس کو صحیح مسلم میں بھی نقل کیا گیا، بخاری میں بھی، اور بھی بہت سی کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے، صاحب مشکات نے بھی اس کو متفق علیہ روایت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ فرمایا کہ انا تارک فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ و اخری اہل بیت۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، وہ کون سی ہیں؟ محبوب نے آگے جواب دیا، فرمایا انا تارکو، جو میں نے تم میں چھوڑی ہیں نا چیزیں، فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ، پہلی ان میں سے چیز ہے کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، اس کو تھامے رکھنا، اس کی محبت میں لگے رہنا، اس کے عشق میں لگے رہنا، اس کو سیکھتے رہنا، اس سے پیار کرتے رہنا، اس کا ادب کرتے رہنا، تب تم کامیاب ہو جاؤ گے، تب تم اس دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیے کہ محبوب خدا سے عرض کرتے ہیں، مولا محبوب دوسری چیز کون سی ہے؟
تو میرے محبوب فرماتے ہیں اولہما کتاب اللہ و اخری اہل بیت، فرمایا کہ دوسری میری اہل بیت ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ یہ دو چیزیں حضور نے فرمایا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رکھنا۔ اگر صرف قرآن سے چمٹ گئے، قرآن سے لگ گئے اور اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، پھر بھی ہم ذلیل و رسوا ہو گئے، اور اگر صرف اہل بیت کے ساتھ لگ گئے، قرآن کو چھوڑ دیا، تو پھر بھی ہم ذلیل و رسوا ہو گئے۔ کامیاب گروہ کون سا ہے؟ کامیاب گروہ وہ ہے جو دونوں چیزوں کو تھامے رکھے، جو دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھے۔ میرے دوستو بھائیوں، فکر حسین کیا ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ فکر حسین کیا ہے؟ سال کے بعد 4 5 10 15 20 50 100 200 400 500 1000 دیگ پکا دینا، کیا خیال ہے؟ 10 15 20 50 جناب ٹب بھر کے شربت کے بانٹ لینا، یہی فکر حسین ہے؟ یہ میں روک نہیں رہا ان چیزوں سے، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تو الحمدللہ جناب ویسے کہیں پہ جاؤں کھاؤں چیز یا نہ کھاؤں، لیکن جب حسین علیہ السلام کا لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے انکار نہیں ہوتا، ضرور کھاتے ہیں، ضرور پیتے ہیں۔ لیکن اصل فکر حسین کیا ہے کہ جب آپ کا سر تن سے جدا ہو رہا تھا نا، تو اس وقت دن بھی جمعے کا تھا، وقت بھی نماز کا تھا، اور آپ کا سر سجدے میں تھا، سر سجدے میں تھا، اور آپ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ یارو میں یہ کہتا ہوں، میری بات کا برا نہ محسوس کرنا، تم سنی ہو بریلوی رہو، تم وہابی ہو وہابی رہو، تم اہل حدیث ہو اہل حدیث رہو، تم دیوبندی ہو دیوبندی رہو، تم جناب اہل تشیع ہو اہل تشیع رہو، لیکن حسینیت جو ہے وہ غیرت کا نام ہے، غیرت ایمانی کا نام ہے، کہ جناب جس کام کے لیے میں نے اپنے تن کو جدا کروا دیا، جس مقصد کے لیے میں نے اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو قربان کر دیا، جس مقصد کے لیے میں نے 18 سال کے علی اکبر کو قربان کر دیا، جس مقصد کے لیے میں نے اپنے بھائی کی نشانی قاسم کو قربان کر دیا، جس مقصد کے لیے میں نے اونو محمد کو قربان کر دیا، جس مقصد کے لیے میں 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رہا، کیا میں نے تجھے انہی کاموں کے لیے چھوڑا تھا؟ آج اگر میں کہتا ہوں نا، ہر بندے کا یہ مطالبہ ہے، اور ہر بندے کا یہ ایک اپنے دل سے یہ بات کہتا ہے، اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ حسین تیرا، حسین میرا، حسین سب کا، حسین رب کا، حسین سب کا، حسین رب کا، حسین خشکیوں کا، سمندروں کا، صوفیوں کا، کلندروں کا، حسین گر نہ شہید ہوتا تو گھر گھر شہید یزید ہوتا، حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ اور میں ان لوگوں کو بھی لمحہ فکریہ اور یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ یزید کی بھی بات سن لیجئے، حسین کی بھی بات سن لیجئے۔ مجھے بتائیے کہ میری ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو عزت کہاں سے ملی؟ بولیے، کوئی ایک بندہ بولے، حسین کے گھر سے ملی یا یزید کے گھر سے ملی؟ بولیے، اونچی آواز سے بولیے۔ میں سبحان اللہ کا مطالبہ نہیں کرتا، آپ کہیں تو کہیں، نہ کہیں تو میرا کوئی مطالبہ نہیں۔ اگر میری ماں کے سر پہ چادر ہے، حیا کی چادر ہے، تو وہ کہاں سے ملی؟ حسین کے گھر سے ملی یا یزید کے گھر سے ملی؟ حسین کے گھر سے ملی۔ اب گھر میں ہر ایک کے گھر میں یہ 4 رشتے موجود ہیں، یہ 4 رشتے موجود ہیں۔ وہ کون سے؟ پہلا ماں کا رشتہ، دوسرا بہن کا رشتہ، تیسرا بیوی کا رشتہ، چوتھا بیٹی کا رشتہ۔ ان 4 کو اگر ردا ملی ہے، چادر ملی ہے، تو فاطمہ کے گھر سے ملی ہے۔ لیکن میں سوال کرتا ہوں کہ حسین نے تو ہر ایک کو الگ الگ کر دیا،
ان میں سے ایک کو حلال کر دیا تمہارے لیے، 3 کو حرام کر دیا۔ ایسے ہی ہے۔ نکاح کس کے ساتھ جائز ہے؟ جو بیوی ہے اسی کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا۔ کبھی بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ؟ یہ کس نے بتایا ہمیں؟ حسین نے۔ بولیے، جھجکنا نہیں ہے یار، اونچی آواز سے بولیے، کس نے؟ حسین نے یہ بتایا کہ یہ تمہارے لیے 1 حلال ہے، 3 حرام ہیں۔ یزید کہتا ہے کہ 4 حلال ہیں۔ یزید کیا کہتا ہے؟ مجھے بتائیے کہ غیرت کہاں پہ ہے؟ غیرت کہاں پہ ہے؟ حسین والی سائڈ پہ ہے نا؟ تو جس میں یہ غیرت ہے، جس میں حیا کا ایک قطرہ بھی موجود ہے، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ اور جس نے مسجد نبوی کو کتنے دنوں تک معطل رکھا، اور جس نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑوں کو باندھا، جس نے مسجد نبوی کے اندر جناب اذان سے روک دیا، وہ کہاں سے شہزادہ ہو گیا؟ وہ کہاں کا شہزادہ ہے؟ اور جس نے تن من دھن ہر ایک چیز کو قربان کر دیا، لیکن سر سجدے سے نہیں اٹھایا، سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ کہاں سے یہ 2 شہزادے آ گئے بھائی؟ ایک تو شہزادہ ہے جو جنت کا بھی شہزادہ ہے اور اس جہاں کا بھی شہزادہ ہے، جو جنتیوں کا بھی سردار ہوگا اور جنتیوں کا بھی شہزادہ ہوگا۔ ایمانداری سے بتائیے گا، جس کے 18 بیٹے تھے اور جس کا 1 بیٹا تھا، 18 بیٹوں والے مٹ گئے، جن کا 1 بیٹا تھا آج بھی جہاں بھی جائیں گے آپ کو جناب سید زادے مل جائیں گے، سادات مل جائیں گے، جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو سادات نظر آ جائیں گے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا، ایمانداری سے بتائیے گا، میں آپ اس جگہ پہ بیٹھ کر، ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ دیتا ہوں، اگر کوئی خدا نخواستہ یزیدی ہو بھی نا، تو کبھی نہیں چاہے گا کہ نام اپنے بیٹے کا یزید رکھے، کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ نام یزید کا رکھے، اور یہ بھی نہیں بتائے گا کہ میں یزید کے ماننے والا ہوں۔ یہ بات چھپا کر رکھے گا، یار یہ کیسا شہزادہ تھا جس کو چھپایا جا رہا ہے، اور یہ کیسا شہزادہ ہے کہ جس کی خاطر کہتے ہیں کہ تن من دھن جان ہر چیز قربان۔ میرے دوستو بھائیو، میرے حسین کا ایک ہی پیغام تھا، اور وہ کیا تھا؟ مولا حسین تجھ سے راضی ہے، بتا تو بھی حسین سے راضی ہے کہ نہیں راضی؟ تو اب ایمانداری سے خود ہی فیصلہ کر لیجئے، میں کوئی بات نہیں کرتا۔ میرا آپ سے یہی سوال ہے، مجھے بتائیے کہ رب نماز سے راضی ہوگا یا نماز چھوڑنے سے راضی ہوگا؟ بولیے۔ میں تھوڑے دعا دے نہیں لینے کہ جناب ہاتھ کھڑے کرو کون کون پڑھے گا تو کون کون نہیں پڑھے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ میں ویسے ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ میری بات سے اتفاق بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ رب کس سے راضی ہوگا؟ نماز سے راضی ہوگا نا۔ حسین کا جو مشن ہے اس کو ہم فالو کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے، اس سے راضی ہوگا۔ دیکھیے نا کہ حسین کے خیموں سے تو قرآن پڑھنے کی، نوافل پڑھنے کی، رب کی بارگاہ میں عز و انکساری کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، اور یزید کے خیموں سے کنجریوں کے ناچنے کی، گانوں کی اور تاش کے کھیلنے کی باتیں ہو رہی تھی۔ تاش کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو تاش وہاں سے شروع ہوئی تھی، یزید کے وقت سے۔ یزید کے خیموں کے اندر وہاں پر یہ رقص ہو رہے تھے، شرابیں پی جا رہی تھیں، اور میرے حسین کے خیمے میں اس دن بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ میرے حسین کے خیمے میں اس دن بھی رب کی بارگاہ میں سجدوں کے ساتھ رب کو منانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ دوستو بھائیو، میں نے اور آپ نے کتنی ساری قربانیاں دی ہیں۔ اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں نے اور آپ نے کتنی ساری قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اپنا تن من دھن ہر ایک چیز کو قربان کر دیا اپنی آنکھوں کے سامنے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ حسین کی کوئی کرامت سنا دو، حسین کی کوئی کرامت سنا دو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کر لانا اور زندہ رہنا، اس سے بڑی اور کیا کرامت چاہتے ہیں؟ 18 سال کا نوجوان جس کو میرے حسین فرماتے ہیں کہ جب مجھے نانا کی یاد آتی ہے نا تو میں اپنے علی اکبر کو دیکھ لیتا ہوں، میں اپنے علی اکبر کو دیکھ لیتا ہوں۔
اور کیا پوچھتے ہو جناب کہ کرامت کیا ہے؟ حسین کی اس سے بڑی کرامت کیا چاہتے ہو؟ تاریخ ابن عساکر کے اندر لکھا گیا، آپ لکھتے ہیں کہ جب امام علی مقام تشریف لے جا رہے تھے، جناب علی اکبر کے لاشے کو اٹھانے کے لیے جا رہے تھے، تو آپ کی عمر مبارک اس وقت 56 سال اور 6 ماہ اور 6 دن آپ کی عمر مبارک تھی۔ جب آپ تشریف لے کر جا رہے تھے، سر اور داڑھی مبارک کے بال سارے کے سارے کالے تھے۔ کیا تھے؟ کالے تھے۔ جب جناب علی اکبر کے لاشے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور خیموں تک آئے تو آپ کے سارے بال، سر کے بھی اور داڑھی مبارک کے بھی سفید ہو چکے تھے۔ بہرحال یہ میں ریکویسٹ کروں گا، آپ سے التجا کروں گا کہ صرف حسین محرم کے مہینے میں نہیں ہوتا، حسین پہلے 10 دنوں میں نہیں ہوتا۔ حسین کی فکر ہمیشہ کے لیے ہے، حسین علیہ السلام کا مشن ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب تک زندگی ہے، جب تک جناب ہمارے یہ لمحات ہیں زندگی کے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم حسین علیہ السلام کے مشن کو زندہ رکھیں، حسین علیہ السلام کے مشن کے مطابق چلیں، سب کچھ چھوڑ دیا کریں یارو۔ جب اللہ اکبر ہو، رب کا نام آ جائے، اذان ہو جائے، تو زیادہ سے زیادہ میں نے آپ کو بتایا، وہ قسطیں بھی بتا دی، 17 منٹ لگتے ہیں۔ آپ فجر کے فرض پڑھنے کے لیے آ جائیں 2 منٹ لگیں گے، ظہر کے 4 فرض پڑھنے کے لیے آ جائیں 4 منٹ لگیں گے، عصر کے 4 فرض پڑھنے کے لیے آ جائیں 4 منٹ لگیں گے، مغرب کے 3 فرض پڑھنے کے لیے آ جائیں 3 منٹ لگیں گے، اور عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے تو صرف اور صرف 4 منٹ لگیں گے۔ ٹوٹل 17 منٹ ہے۔ باقی تو سارا وقت یارو آپ کے لیے بنا ہوا ہے۔ رب نے آپ کو اپنے یعنی کہ گھر والوں کے لیے جو بھی معاملات ہیں ان کے لیے دیا ہے وقت۔ یہ 17 منٹ تو کم سے کم رب کے ساتھ وفا کریں، حسین علیہ السلام کے مشن کے ساتھ وفا کریں۔ بہرحال دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس حسینی مشن کو لے کر آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو نمازیں پڑھنے کی، مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔